بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا، سبق 8 نمبر 1 میں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماہیت اور حقیقت اور عوارض کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج یعنی اس سبق میں ہم کلی کے بارے میں بات کریں گے کہ کلی بھی دو قسم پر ہے، ایک ذاتی ہے اور ایک عارضی ہے۔ تو ذاتی اور عارضی کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جس سے وہ چیز مل کر بنے اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور جو اس سے خارج ہو اس کو عوارض کہتے ہیں اور عارضی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کلی بھی ذاتی اور عارضی ہے۔ وہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات، اس کلی کی ہم دو مثال لے لیں گے، مثلا حیوان اور انسان۔ ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی، اس کی جزئیات جو ہے انسان ہے، فرس ہے اور کتا ہے، بلی ہے، اور مزید بہت سارے اقسام ہیں وغیرہ۔ اور انسان کی جزئیات جو ہے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ وہ کلی جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو، یعنی انسان کی پوری حقیقت، زید، عمر، بکر، یہ انسان کی پوری حقیقت ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے۔ یہ حیوان ناطق ہے مثلا، اور یہ بھی حیوان ناطق ہے، تو یہ دونوں بالکل مساوی ہیں۔ تو یہ وہ کلی جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو، مثلا انسان کے لے لے تو اس کے ہے حیوان اور ناطق، اور فرس لے لے تو فرس جو ہے حیوان اور ساحل۔ تو ابھی یہ اپنے جزئیات، یہ بھی جزئی ہے اس کا اور یہ بھی جزئی ہے، یہ اپنی جزئیات کا ایک جز ہے، دو اجزاء ہے اس میں، تو اپنی جزئیات کے جز ہے، یا پوری حقیقت ہے یا جز ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی، اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی۔ اور ایک ہے کلی عارضی، کہ وہ کلی جو نہ اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو، نہ حقیقت کا جز ہو، بلکہ حقیقت سے خارج ہو، مثلا انسان کا ضاحک ہونا یا انسان کا کالا ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضاحک جو ہے، ضاحک، یہ انسان کے لیے کلی عارضی ہے۔ ضاحک یہ انسان کے لیے کلی عارضی ہے۔ مثلا یہ بھی ذاتی کی مثال، جس طرح یہ پوری حقیقت ہے اس کے لیے، اور یہ اپنی حقیقت کی جز ہے، اسی لیے کہ اس میں دو جز ہے، اور یہ اس کے لیے اپنی جزئیات کے لیے جز ہے، اس لیے کہ کلی جو ہے، کلی اور جزئی کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کلی اور جزئی، یہ جزئی جو ہے یہ کل ہے، اور کلی جو ہے یہ جز ہے، کلی جز ہوتا ہے۔ تو کلی کو کلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف ہے، اور جزئی کو جز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ مثلا حیوان ہے، یہ کلی ہے، اور یہ انسان ہے، تو انسان میں ہے حیوان و ناطق، اس کے دو اجزاء ہیں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کل کے اجزاء ہوتے ہیں اور کلی کے جزئیات ہوتے ہیں۔
جزئیات یا افراد ہوتے ہیں. اس کے افراد ہوتے ہیں کلی کے، اور کل کے اجزاء ہوتے ہیں. تو کل کے اجزاء جو ہے، یہ کلی جو ہے یہ کلی ہے، یہ اپنے جزئی کے جز ہوتے ہیں. یہ کلی اپنے جزئی کے جز ہوتے ہیں. تو جزئی کو کل کی وجہ سے، یعنی جزئی کو اس جز کی وجہ سے کہ یہ اس کی جز ہے، اس نسبت سے اس کو کلی کہتے ہیں، جزئی کہتے ہیں. اور یہ جزئی جو ہے یہ کل ہے، تو اس نسبت سے اس کو کلی کہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جزئیات کے افراد ہوتے ہیں. جزئیات کے یعنی کلی کے افراد ہوتے ہیں اور جزئیات ہوتے ہیں. اور کل کے اجزاء ہوتے ہیں. اجزاء ہوتے ہیں کہ وہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا چائے ہے تو چائے میں چینی ایک جز ہے، پانی دوسرا جز ہے، اور دودھ تیسرا جز ہے، اور چائے کے پتے جو ہے وہ چوتھا جز ہے. یہ اجزاء ہے، یہ مختلف ہیں. لیکن افراد جو ہوتے ہیں وہ جس طرح انسان ہے، تو انسان کے افراد ہیں. مثلا زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، نعمان ہے، جتنی بھی ہے یہ انسان کے افراد ہیں. تو یہ انسان کے افراد، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. افراد ایک جیسے ہوتے ہیں یا کچھ چیزوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس پر آپ ایک نام ہو، اس کو وہی نام سے آپ پکار سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ چائے نہیں کہہ سکتے، اس کو پانی نہیں، یعنی اس کو چائے کو اب چینی نہیں کہہ سکتے، پانی بھی نہیں کہہ سکتے، دودھ بھی، یا اس کو اب اس طرح نہیں کہہ سکتے. تو اس وجہ سے یہ افراد ہے اور یہ اجزاء ہے. تو میرے خیال پہ آج کے لیے ہمارا یہی سبق کافی ہے. اور کل انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، اور کلی عارضی کی 2 قسمیں ہیں. اور پھر کلی ذاتی کی جو قسم ہے اس کی بھی الگ اقسام ہے، اور کلی عارضی کی بھی جو اقسام ہے، یعنی خاصہ اور عارض عام ہے، اس کی بھی 2 قسمیں، اور اس کی بھی اور قسمیں بنتی ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ پڑھیں گے. کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.